بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین کرام، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا سلسلہ وار پروگرام آپ حضرات سن رہے ہیں، اور آج آپ اس کی 26ویں مجلس میں شریک ہیں، اور اس میں تذکرہ ہوگا غزوہ بدر کا، یعنی حق و باطل کے فیصلے کا دن غزوہ بدر کا. لیکن ایک مجلس میں یہ پروگرام نہیں آ سکے گا، تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ آج آدھے حصے کا تذکرہ ہو، اور انشاءاللہ دوسری مجلس میں دوسرے آدھے حصے کا تذکرہ ہوگا. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کی ان شرارتوں سے بے خبر نہیں تھے جن کا تذکرہ آپ نے پچھلی مجلس میں سنا. لمحہ لمحہ ان کی ایک ایک بات پر نظر رکھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو شام کی طرف جاتے ہوئے ہی اس قافلے کو روکنے کی کوشش کی، یعنی جو گزشتہ مجلس میں ہم سن چکے کہ ابو سفیان جو قافلہ لے کر جا رہا تھا، لیکن قافلہ بچ کر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا. پھر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کی جاسوسی کے لیے مسلسل آدمی چھوڑ دیے. رمضان کا مہینہ لگتے ہی سن 2 ہجری میں معلوم ہوا کہ قافلہ اب شام سے واپس آ رہا ہے، جس کے پاس 50,000 سے زیادہ دینار کی مالیت کا سامان ہے، یعنی منو سونا، جس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی مقرر ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر مشورہ فرمایا کہ یہ قریش کا سوداگری قافلہ ہے جو مال و دولت سے لدا ہوا ہے. آپ حضرات اس کی طرف نکلیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالی غنیمت میں یہ سب کچھ تمہیں عطا فرما دیں، اور جس کے اوپر ان کو گھمنڈ ہے اس مال کے اوپر ان کی کمر ٹوٹ جائے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے میں نکلنے کا شوق تو دلوایا، لیکن نکلنا فرض نہیں فرمایا. اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے تقریباً 313 جان و مال قربان کرنے والے سچے عاشق تیار ہو گئے. لیکن چونکہ کسی بڑی جنگ کا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے باضابطہ جنگی تیاری نہیں ہوئی. تلوار، برچھا، کلہاڑی وغیرہ جو چیز جس کے ہاتھ لگی لے کر کے تیار ہو گیا اور نکل پڑا. 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سچے وفاداروں، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان سچے وفاداروں کو لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے. ادھر ابو سفیان بھی جہاں دیدہ آدمی تھا، وہ بھی حالات سے بے خبر نہیں تھا. اس کو پورا احساس تھا کہ مسلمان جن کے خلاف یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ضرور ہمارا پیچھا کریں گے. شام سے نکلتے ہی اس نے ٹوہ لگانی شروع کر دی تھی. جب ابو سفیان کا قافلہ پڑاؤ کرتا کرتا بدر کے میدان میں پہنچ گیا، یہاں پہنچ کر اس نے قافلہ پیچھے چھوڑا اور خود چھان بین کرنے بدر کے کنویں پر آیا. یہاں مجدی بن عمر نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. اس سے پوچھا کوئی اجنبی شخص تو یہاں نہیں آیا؟ اس نے کہا اور کوئی نہیں، 2 اونٹ سوار آئے تھے، انہوں نے یہاں سے پانی بھرا اور چل پڑے. ابو سفیان اونٹوں کے بیٹھنے والی جگہ آیا اور اونٹ کی ایک مینگنی توڑ کر دیکھی، اس میں کھجور کی گٹھلیاں تھیں. وہ دیکھتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے اور کہنے لگا یہ تو مدینہ کی گٹھلیاں ہیں، اس کا مطلب ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے. واپس بھاگا اور قافلہ واپس موڑ کر سمندر کے کنارے خفیہ راستے پر لگا دیا. اس نے فوراً
زمزم غفاری نام کے ایک آدمی کو مزدوری دے کر مکہ میں یہ خبر پہنچانے کے لیے تیار کیا۔ زمزم غفاری اونٹنی دوڑاتا عربی رواج کے مطابق مکہ میں ایسے داخل ہوا کہ اونٹنی کے ناک کان کٹے ہوئے تھے، اپنے کپڑے پھاڑے ہوئے تھے اور کجاوا الٹا کر کے اونٹنی کی پشت پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے داخل ہوتے ہی زوردار آواز لگائی، ہائے ہائے برباد ہو گئے، قافلہ لٹ گیا، مدینہ والوں نے حملہ کر دیا، اپنے قافلے کے لیے دوڑو، اپنے قافلے کو بچاؤ، ہائے قافلہ، ہائے قافلہ، ہائے قافلہ۔ اس کا اثر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ مکہ میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی، بلکہ شاعروں اور لیڈروں نے جو آگ پہلے ہی لگائی ہوئی تھی وہ اور بھڑک گئی۔ لگ بھگ 1200-1300 جنگی ماہر نوجوان ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے تیار ہو گئے۔ ابو لہب کے علاوہ کوئی بڑا سردار پیچھے نہیں رہا جو خود نہ جا سکا۔ اس نے اپنی جگہ پیسے دے کر دوسرے شخص کو بھیجا۔ ابو لہب نے اپنی جگہ عاص بن ہشام کو اپنے قرضے کے بدلے میں بھیجا۔ لشکر کے پاس سامان جنگ کی بھی کچھ کمی نہیں تھی، 100 گھوڑے تھے اور اونٹوں کا تو حساب ہی نہیں تھا۔ یہ مکہ سے جوش میں اکڑتے ہوئے، تکبر سے نیرے لگاتے ہوئے اور بینڈ باجے بجاتے ہوئے اس طرح نکلے جیسے آج مسلمانوں کا نام ہی دنیا سے مٹا دیں گے۔ قرآن کریم نے ان کے اس تکبر اور گھمنڈ کا نقشہ اس طرح کھینچا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور اے مسلمانوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور اللہ لوگوں کے سارے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ سورہ انفال آیت 47۔ شیطان کی تھپکی۔ مکہ سے نکلتے نکلتے قریشی شیطان کی تھپکی مکہ سے نکلتے نکلتے قریشی فوجوں کو مکہ مدینہ کے راستے میں رہنے والے کچھ قبائل بنو بکر، بنو مدلج وغیرہ کا خطرہ لگا کہ کہیں وہ پیچھے سے مکہ پر حملہ نہ کر دیں، کیونکہ ان سے لڑائی چل رہی تھی۔ وہ اسی سوچ میں تھے کہ اچانک ابلیس لعین یہاں کے سردار سراقہ بن مالک بن جعشم مدلجی کی شکل میں مکہ میں ابو جہل کے پاس آیا اور تھپکی دے کر کہنے لگا، یار وہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، آج تو ساری قوم اور برادری کا معاملہ ہے، میں اور میری ساری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ ابو جہل خوشی سے پھول گیا، لیکن جس وقت دونوں لشکر آمنے سامنے بدر کے میدان میں ہوئے اور شیطان نے فرشتے آتے دیکھے تو وہ نضر بن حارث اور ابو جہل سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ گیا۔ اس وقت میں اس کا ایک ہاتھ ابو جہل کے ہاتھ میں اور دوسرا نضر بن حارث کے ہاتھ میں تھا۔ ان دونوں سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ گیا اور کہنے لگا، مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی بات کی طرف سورہ انفال میں اشارہ ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب شیطان نے ان کافروں کو یہ سجھایا کہ ان کے اعمال بڑے خوشنما ہیں اور یہ کہا کہ آج انسانوں میں کوئی نہیں ہے جو تم پر غالب آ سکے اور میں تمہارا محافظ اور تمہارا ساتھی ہوں۔ پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا، مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ سورہ انفال آیت 48۔
بعد میں جب مکی لشکر بدر سے شکست کھا کر واپس مکہ آیا تو انہوں نے سراقہ بن مالک بن جوشم سے اس کا شکوہ کیا، اور اس پر اس نے کہا مجھے تو اس طرح کی کوئی خبر بھی نہیں ہے، اور حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ دوسری طرف حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا یہ حال تھا کہ صرف حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 2 گھوڑے تھے، باقی 70 اونٹ تھے۔ ایک اونٹ پر 3 آدمی باری باری سوار ہو رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک ہی اونٹ تھا جس پر باری باری سفر فرمایا جا رہا تھا، یعنی تینوں حضرات باری باری بیٹھتے تھے۔ ساتھ ہی عرض کرتے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہیے، ہم آپ کی جگہ پیدل چل لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، نہیں، نہ آپ مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں، نہ مجھے آپ سے کم ثواب کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، کیا الفاظ ہیں! نہ آپ مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں، نہ مجھے آپ سے کم ثواب کی ضرورت ہے۔ مسند امام احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہیں 2 جہاں کے بادشاہ، اور یہ ہے ان کی اخلاقی تعلیم۔ بدلے ہوئے حالات پر صحابہ کرام سے مشورہ۔ صفرا نامی جگہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بسبس بن عمر اور حضرت عدی بن ابو رغبہ رضی اللہ تعالی عنہما ابو سفیان کے قافلے کی جاسوسی کے لیے بھیجے۔ وادی زفران پہنچ کر بعض ذرائع سے پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو بچ کر سمندری راستے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے، مگر اس کی فرمائش پر مکہ سے ایک بہت بڑی فوج مقابلے کے لیے نکل پڑی ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے قافلے یا جنگی لشکر 2 میں سے ایک پر فتح کی بشارت عطا فرمائی۔ ابن ہشام جلد 2 صفحہ 186۔ یہ ایک خطرناک مسئلہ تھا، کیونکہ مدینہ سے نکلتے وقت اتنی بڑی فوج کے ساتھ جنگ کا نہ خیال تھا، نہ ارادہ اور نہ ہی تیاری تھی، لیکن اب پیچھے ہٹنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے پیارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، سارے حالات کے بارے میں آگاہ فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سفیان کے قافلے یا مکی لشکر میں سے ایک پر فتح کی خوشخبری دے دی ہے۔ اب تم اپنا مشورہ دو، ہم کیا کریں؟ اس پر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور زوردار تقریر فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے بھی اسی طرح زبردست تقریر فرمائی اور تائید فرمائی۔ پھر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ ایسی تاریخی باتیں کہیں جو تاریخ کے کانوں میں ہمیشہ گونجتی رہیں گی۔ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ تو بھی جا اور تیرا خدا بھی جائے اور دونوں جا کر جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ نہیں، ہم کہتے ہیں آپ بھی چلیں اور آپ کا خدا بھی چلے، یعنی اللہ کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف رہ کر جنگ کریں گے، خدا کی قسم آپ کے حکم پر سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ بات اصل یہ تھی کہ یہ تینوں صحابہ کرام مہاجر تھے، جبکہ لشکر میں زیادہ تعداد انصار کی تھی اور جنگ کا زیادہ بوجھ انہی پر پڑنا تھا، اسی لیے ان کے جواب کا انتظار تھا۔ انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو تاڑ گئے، فوراً کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید یہ مشورہ ہم سے لیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بالکل آپ سے ہی مشورہ لیا جا رہا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ جو سچا دین لے کر آئے ہم نے اس کی تصدیق کی، اس پر ہم نے آپ کی فرما برداری پر عہد کیا۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، آپ اگر ہمیں لے کر اس سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے تب بھی ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہم لڑائی میں مستعد رہنے والے ہیں، ہم آپ کے حکم پر آپ کے ساتھ برق غماد نام کے چشمے تک لڑتے بھیڑتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے ضرور ایسی باتیں دکھائیں گے جن سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ ایک روایت میں یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، بیعت عقبہ ثانیہ کے مطابق شاید آپ یہ سمجھے ہیں کہ انصار کی ذمہ داری صرف مدینہ کے اندر مدد کرنے کی ہے۔ نہیں، خدا کی قسم، آپ جس کے ساتھ چاہیں تعلق جوڑیں اور جس کے ساتھ چاہیں تعلق توڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ ہمارے مال میں سے جو کچھ لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ اچھا لگے گا جو آپ چھوڑیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ خوشی سے چمکنے دمکنے لگ گیا۔ اس مشورے کے بعد قافلہ مدینہ منورہ سے 150 کلومیٹر دور بدر نام کے میدان کی طرف چل پڑا، کیونکہ یہی وہ میدان تھا جو شام سے مکہ جانے والے راستے پر مدینہ سے قریب تھا۔ یہیں پر قافلے کو روکنے کا خیال تھا اور یہیں پر قریشی لشکر نے پہنچنا تھا۔ یہ جگہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 333 کلومیٹر اور مدینہ منورہ سے 150 کلومیٹر پڑتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس حضرت بس اور حضرت عدی رضی اللہ عنہ خبر لگاتے یہیں پر آئے تھے۔ ادھر انہوں نے دو عورتوں کو جھگڑتے دیکھا، ایک دوسری سے اپنا قرضہ مانگ رہی تھی، دوسری نے کہا تنگ نہ کرو، 2 دن میں یہاں قریشی قافلہ شام سے پہنچنے والا ہے، اس کی مزدوری کر کے تیرا قرضہ دے دوں گی۔ اس طرح انہیں اس قافلے کی آمد کا پتہ تو چلا، مگر انہی کے اونٹ کی مینگنی سے ابو سفیان کو بھی اس کی خبر ہو گئی تھی۔ ابو سفیان کو بھی اس کی خبر ہو گئی، جس سے ابو سفیان کا قافلہ بچ گیا اور اس نے اس کی خبر فوراً ابو جہل کو بھی کر دی کہ ہم بچ گئے ہیں، اب آپ واپس مکہ چلے جائیں۔ لیکن ابو جہل اس وقت قافلہ لے کر جحفہ پہنچ چکا تھا، اس کو ساتھیوں نے بھی واپسی کا مشورہ دیا، بلکہ بنو زہرہ کا سردار اخنس بن شریق اپنے 300 آدمی لے کر واپس بھی ہو گیا کہ ہم اپنا سامان بچانے کے لیے آئے تھے اور وہ بچ چکا ہے، اب جنگ کس لیے؟ لیکن ابو جہل طیش میں آ گیا اور کہنے لگا نہیں، ہم بدر کے میدان تک جائیں گے جہاں اونٹ ذبح کریں گے، کنجریاں ناچیں گی گائیں گی اور ہم دنیا والوں کو اپنی بہادری دکھائیں گے۔ اس پر دوسرے سردار بھی تیار ہو گئے اور 15 رمضان المبارک تک بدر کے میدان میں پہنچ کر انہوں نے اچھی جگہ پر قبضہ کر لیا۔ ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 16 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو بدر کے میدان کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ یہ سارا واقعہ رازوں کا ایک سمندر ہے، سب کچھ بیان کرنے کی گنجائش نہیں، لیکن یہاں رک کر چند باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ قرآن کریم میں ان رازوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوری ایک سورت سورہ انفال نازل فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کہ لڑائی قافلے سے نہیں ہوگی بلکہ ابو جہل کی بڑی فوج سے ہوگی جو ہتھیاروں میں ڈوبی ہوئی ہے، لیکن یہ بات پہلے نہیں بتائی جاتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ لڑائی کے لیے بالکل خالی ہاتھ نکل پڑتے ہیں، نہ تعداد بڑھانے کی سوچتے ہیں، نہ ہتھیاروں پر ہی غور کرتے ہیں۔ اسی لیے جب اچانک ہی ابو جہل کے لشکر سے لڑائی کرنے کی بات سامنے آتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگوں کو یہ ایک بجلی سی گرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے،
اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض بھی کرتے ہیں کہ حضرت اس کے لیے کچھ تیاری بھی ہونی ضروری ہے۔ قرآن کریم اس کی اس طرح منظر کشی کرتا ہے اسی صورت میں، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے حق کی خاطر نکالا، جبکہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ بات ناپسند تھی، وہ تم سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اس طرح بحث کر رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہنکا کر لے جایا جا رہا ہو، اور وہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ سورہ انفال آیت 5 اور 6۔ اس پر دلوں میں ایک بات آتی ہے کہ آخر یہ مسئلہ ہے کیا کہ ایک طرف مشرکین مکہ کو اچھی طرح مکمل تیاری کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، ان کی تعداد بھی 1000 سے زائد، دوسری طرف ایمان والوں کی تعداد بس 313 رکھی جاتی ہے، حالانکہ اگر ان کو پہلے سے معلوم ہوتا تو وہ بھی اپنی تعداد بڑھا سکتے تھے، ساتھ ہی ہتھیاروں پر بھی غور کر سکتے تھے۔ خدایا یہ راز کیا ہے؟ ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ کو ابو سفیان کے قافلہ یا ابو جہل کے لشکر جرار پر دونوں میں سے ایک پر ضرور فتح عظیم نصیب ہوگی۔ اس پر انسانی فطرت کی کمزوری سامنے آتی ہے کہ ہر شخص کے دل میں یہی آرزو اور تمنا ہے کہ افسوس کبھی ابو سفیان کا قافلہ ہی مل جاتا تو بے کانٹے کی مچھلی کی طرح نگل جاتے۔ ابو جہل کی اس زبردست فوج سے کون مقابلہ کرے گا؟ سبحان اللہ۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ بے شک تم یہی آرزو کرتے ہو، لیکن اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ زیادہ سے زیادہ لوگ یہی تو کہیں گے کہ مکہ والے جنگ کی تیاری کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں کو موقع پر پتہ چل گیا تو انہوں نے سامان جنگ ہی چھین لیا۔ لیکن جب ایک طرف پوری تیاری، تعداد بھی کئی گنا زیادہ، دوسری طرف بغیر تیاری کے خالی ہاتھ کھڑے کچھ معصوم چہرے، منور چہرے، لیکن آخر کار یہی معصوم اور منور چہرے والے غالب آتے ہیں، باطل کو اپنی طاقت کچھ بھی کام نہیں آتی۔ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ عرب میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں باطل کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اس کی جڑیں کٹ جاتی ہیں، اور باطل پرست یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ حق پر ہیں تبھی تو غالب آئے ہیں، اور ہم باطل پر ہیں تبھی تو سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری قسمت میں ہار کے سوا کچھ نہیں آیا۔ پڑھیے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ اکبر۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ اکبر۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالی تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا، یعنی تمہارے ہاتھ لگے گا، اور تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں تھا وہ تمہیں ملے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائے، سچ کو سچ کر دکھائے، اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو۔ سورہ انفال آیت 7 اور 8۔ اس بات کو کچھ آگے اور واضح کر کے بیان کیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ تم دونوں فریق بدر کے میدان میں جمع ہو گئے، ورنہ اگر پہلے صلاح مشورہ کر کے ایک میدان اور ایک دن جنگ کے لیے طے کرتے، متعین کر لیتے تو ضرور وقت سے آگے پیچھے ہو جاتے اور مقابلہ نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ مقابلہ چاہتا تھا، تبھی ہر فریق کو کھینچ کر ایک وقت میں یہاں لے آیا، ایک ہی وقت میں سب اکٹھے ہو گئے، بلکہ جنگ سے پہلے ہر ایک کو دوسرے کی تعداد کم دکھائی تاکہ دونوں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑیں اور مشرک ڈر کر بھاگ نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ
اپنی حکمت سے یہ سب کچھ کر رہا تھا تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ جنگ ہو ہی جائے، کیونکہ ابو جہل جیسے بہت سے شیطان کے پجاری ابھی بھی سادے عوام کو شک میں ڈال رہے تھے کہ ہمارا شرک والا مذہب ہی سچا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ہی ساتھ ہے۔ تبھی تو مسلمان مکہ مکرمہ کو، جس میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، چھوڑ کر بھاگے ہیں، اور ہم کو یہاں حرم کا اللہ تعالیٰ نے گویا نعوذ باللہ متولی بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح نصیب فرما کر اس راز سے پردہ ہٹایا تاکہ اب قیامت تک جو شرک کی موت مرے وہ سمجھ لے کہ میں باطل پر مرنے والا ہوں، اور جو ایمان کی زندگی جیے وہ اس یقین کے ساتھ زندہ رہے کہ میں ہی سچے دین پر قائم ہوں۔ پڑھیے اللہ تعالیٰ کے کلام کو اور غور کیجیے، سنیے۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور اگر تم پہلے سے لڑائی کا وقت آپس میں طے کرتے تو وقت طے کرنے میں تمہارے درمیان ضرور اختلاف ہو جاتا، لیکن یہ واقعہ کہ پہلے سے طے کیے بغیر لشکر ٹکرائے اس لیے ہوا کہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر دکھائے، تاکہ جسے برباد ہونا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر برباد ہو، اور جسے زندہ رہنا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر زندہ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر بات سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب اللہ خواب میں تمہیں ان دشمنوں کی تعداد کم دکھا رہا تھا، اور اگر تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یقیناً وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی خوب جانتا ہے۔ سورہ انفال 42 اور 43۔ اللہ اکبر۔ غزوہ بدر، اب بالکل ہم میدان میں کھڑے ہیں اور اب بدر کا اصل واقعہ پیش ہونے والا ہے، لیکن ہماری مجلس کا وقت پورا ہوا۔ آج یہیں تک، انشاءاللہ اگلی مجلس میں اصل معرکہ کی منظر کشی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔